الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ خاتم الرسول ہیں، آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، آپ نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ یاد رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے سرتاج ہیں، حضور علیہ السلام ہم سب کے محبوب ہیں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار اپنے دل و جان سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ مسلمانوں کا شعار ہے، اسلامی شعار میں سے ہیں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ حضور علیہ السلام کا انکار کر دے تو اس کا ایمان نہیں، کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گستاخیاں کرے اس کا ایمان نہیں، وہ مرتد ہو گیا۔ آج اسی عنوان پر کچھ کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، چونکہ گزشتہ دنوں آپ نے سوشل میڈیا اور اخبارات کی سرخیوں میں دیکھا ہوگا کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی۔ دیکھیے دنیا والے کتنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں اور آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہیں، حضور علیہ السلام کے مقام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ مقام رفعت دینے والے، بلندی کا مقام عطا فرمانے والے یہ اللہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بلندی کا مقام دے دیا گیا، جی آپ کو مقام رفعت پر پہنچا دیا گیا۔ قرآن میں ہے نا، ہم روزانہ یا کبھی کبھار نمازوں میں سنتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ ہم نے آپ کے ذکروں کو رفعت دی ہے، بلندی عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام ولادت سے پہلے ہی مقام رفعیت پر پہنچ گئے تھے، بلندی کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ اگر کائنات کو بنانا نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی نہ ہوتی، آپ پیدا ہی نہ ہوتے۔ دنیا کے بننے سے پہلے یہ عرش معلی پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نام تو بعد میں آپ کا محمد رکھا گیا، پہلے عرش معلی پر محمد کہہ کر آپ کو پکار لیا گیا تھا۔ تو حضور علیہ السلام ہم سب کے نبی ہیں، ہم آپ کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں، آپ کے طریقے کی اتباع کرتے ہیں اور اسی طریقے میں ہم سب کی کامیابی ہے۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ کوئی گستاخ جب شان محمد میں گستاخی کرے تو یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہیں، یہ ہمارے جذبات کے خلاف ہیں، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہیں۔ اس لیے دنیا بھر میں آج کے دن ہمارے ملک کی سطح پر احتجاج ہو رہا ہے احتجاج۔ تریپورہ میں گزشتہ دنوں حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی تو آج بہت سے ضلعوں میں اور بہت سے تعلقے میں بند کا اعلان کیا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ہے۔ جو ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود شریف کے نذرانے پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے دعا کرنا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہیں ان مردودوں کی ہدایت کی، یہ اعمال مضبوطی سے کرنے ہوں گے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ موجود تھے اس وقت بھی دشمنان اسلام نے ایسی حرکتیں کی آپ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو بھی برداشت نہیں ہوئی۔ جی، جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو سمجھانے کی کوشش کی تو آپ نے اپنی قوم کو ایک پہاڑی کے پاس جمع کیا اور سمجھایا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو۔ میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے، جو لشکر آپ پر حملہ کرے گا، تو کیا آپ اس بات کو سچا مانو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں۔ صادق کے معنی سچے کے، امین کے معنی امانت دار کے، کہ آپ جو ہے تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم اس کو سچا تسلیم کر لیں گے۔ تو حضور نے کہا کہ جب اس بات کو آپ مانتے ہو تو اس بات کو بھی مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ اللہ پر ایمان لے آؤ۔ جیسے یہ بات کا سننا تھا تو آپ کے چچا ابو لہب نے تبا لک یا محمد کہا، اے محمد تو ہلاک ہو۔ وہیں سے ہی گویا کہ آپ کی شان میں گستاخی اس نے شروع کی۔ چنانچہ دیکھیے اللہ رب العالمین کو وہ جملہ بالکل برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ نے فوراً قرآن کریم میں آیتیں اتاری جس کو ہم بار بار سنتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہی ہلاک ہو۔ تبت یدا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ، یدا کے معنی ہاتھ کے ہوتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ چونکہ اس کی بیوی بھی تعاون کرتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے میں، ابو لہب کی بیوی بھی ستایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے جایا کرتے تھے تو وہاں کبھی کانٹے بچھوا دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے تو عورتوں کو ورگلاتی تھی کہ آپ ایسے ہیں، نعوذ باللہ آپ ایسے ہیں، ایسے ہیں۔ تو آگے اس کا بھی ذکر ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ۔ آیا لفظ امرأت کے معنی عورت کے ہوتے ہیں، اور ہو کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ ابو لہب کی طرف لوٹ رہی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیونکہ یہ لکڑیاں اٹھانے والی تھی، اس کی صفت بیان کی گئی ہے، وامرأتہ حمالۃ الحطب، کہ وہ بھی ہلاک ہو۔ تو دونوں کی ہلاکت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تو رب العالمین نے فوراً اپنا فرمان جاری کر دیا کہ خدا یاد رکھیں اس بات کو بالکل برداشت نہیں کرتا کہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کی جائے، بالکل برداشت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو۔ اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہیں وہ انجام تک پہنچے ہیں، وہ انجام تک پہنچے ہیں۔ مقام نبوت اور انبیاء کا مقام حاصل ہونا کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے چنندہ بندے ہیں، اللہ کے انتخاب کردہ ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ معمولی ڈگریاں اور عہدے اگر کسی کو مل جائے تو کتنی واہ واہ ہوتی ہیں، جبکہ چننے والے بھی ہمارے جیسے انسان اور آگے بڑھانے والے بھی ہمارے جیسے انسان اور بڑھنے والے بھی ہم جیسے انسان، تو ان کو ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو فلاں ہے، ان کو تو فلاں عہدہ حاصل ہے، یہ تو یہ ہے، تو ان کے لیے استقبال کیے جاتے ہیں، ان پر پھول بچھائے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے تو اہلا و سہلا و مرحبا کہا جاتا ہے۔ تو وہ انسان جو ہمارے جیسے ہیں، جن کی اتنی کوئی اہمیت نہیں ہے اور دنیا والوں نے ان کو عہدے سپرد کیے ہیں، تو ان کی واہ واہ ہونے لگتی ہیں۔ ان کی شان میں اگر کوئی غلط باتیں کہیں اور ان کے متعلق کوئی ایران توران کی باتیں کرے تو ہم اس کو ٹوک دیتے ہیں، ٹوکتے ہی نہیں ٹوکتے کہ بھئی وہ تیرے واسطے ہوں گے لیکن ہمارے واسطے تو وہ سرتاج ہے، ہمارے لیے تو بہت اچھا آدمی ہے، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے، ایسی محبت ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے
ماں باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، آدمی کو اپنے بھائی بہن سے کتنی محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہیں؟ سب کو کچھ نہ کچھ لگاؤ ان رشتہ داروں سے ہوتا ہے، بلکہ ان سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آدمی کے بچے کو کانٹا چبھ جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا، جی کچھ زخم ہو جائے تو فوراً دواخانوں کی طرف دوڑتا ہے، بیوی کوئی تکلیف میں آ جائے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا فوراً۔ یہ ساری چیزیں آپس میں محبت کی ہے تو ہی تو ہم ان کو ہمدردی کے اندر دواخانوں میں لے جاتے ہیں، دوائیاں ان کے لے لاتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو جانوروں کی طرح سلوک ہوتا نہیں ہوتا کہ بھئی ایک جانور مرنے کے قریب ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں۔ لیکن یہاں تھوڑی بھی اگر تکلیف ہو جائے ماں باپ کو یا تھوڑی بھی تکلیف ہو جائے بچوں کو اور بیوی کو تو فوراً ان کو دواخانے لے جایا جاتا ہے۔ تو حدیث کے مفہوم میں یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنی بیوی بچوں اور ماں باپ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ صحابہ کو کیسی محبت تھی؟ صحابہ کو ایسی محبت تھی میرے بزرگوں، اللہ کرے کہ وہ محبت ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے میری جان نکال لی جائے، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ محبت تھی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے بزرگوں، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہوگا۔ اصل میں معاف کریے گا، ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جیسی محبت ہونی چاہیے اور جیسا تعلق ہونا چاہیے اس تعلق میں کمی آ رہی ہے، اس لیے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے، اس لیے ان کو موقع مل رہا ہے۔ حضور کی محبتوں میں یہ ہے کہ آدمی داڑھی رکھے، حضور کی محبتوں میں ہے کہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس پہنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنی روزانہ کی عادتوں میں، روزانہ کے کیے جانے والے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے کہ آپ کیسا کھانا کھاتے تھے، آپ کھانے کے اندر کن کن باتوں کی رعایت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ کی سونے کی سنتیں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے تو آپ کی بیدار ہونے کی سنتیں کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے تو سفر سے پہلے کن دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، کیا آپ کا طریقہ کار تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ معاف کریے گا، ہم میں سے اکثر لوگ یہ ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں اور یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھیے جسم کی جتنی چیزیں ہیں نا، ناخنوں کے کاٹنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، بالوں کے کاٹنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں موجود ہیں، مونچھ کے تراشنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ آدمی راستے سے چلے اور راستے سے گزرے تو کیسے اس کو گزرنا ہے، کس طرف سے چلنا ہے اور کیا اس کو جو ہے تو کس انداز سے چلنا ہے، یہاں تک کہ موجود ہے۔ لیکن ہم سنتوں سے بہت دور، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے دور۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پکے مومن بنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ صرف یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک معبود مانتا ہوں، یعنی لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ میں تسلیم نہیں کرتا، تو وہ ایمان والا ہی نہیں۔ تو اندازہ لگائیے آپ، ہمیں اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں جو ہے تو پیدا ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ بہت اعلیٰ ہیں ہم لوگ، اتنے اعلیٰ ہیں، اتنے اعلیٰ ہیں کہ دیکھیے اندازہ لگائیے، آنے کے بارے میں سب سے اخیر میں ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے اخیری امت ہم کہلاتی ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دنیا میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کون پرانا ہے اور کون پہلے آیا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن اس شان محمدی کا بات ہی کچھ اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ہے دنیا میں سب سے اخیر میں اور جنت میں جائیں گی سب سے پہلے، سب سے پہلے جائیں گی۔ تو یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، لیکن میرے بزرگوں ہم نے اس مقام کو صحیح سے نہیں پہچانا، ہم نے اس مقام کو صحیح سے نہیں جانا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ ہمارے سامنے سے نکل رہا ہے، لیکن ہمیں افسوس تک نہیں۔ آج دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں کتنی محبت ہے۔ ہم ذرا اندازہ کیجئے، محاسبہ کریں اپنے نفس کا کہ میں صبح سے شام تک سارے کام کر رہا ہوں، جی اٹھتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں،
چلتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، دوا علاج بھی کرتا ہوں، مسجد آتا بھی ہوں، جاتا بھی ہوں، لوگوں سے ہم کلام بھی ہوتا ہوں، بات چیت بھی کرتا ہوں، گھر سے نکلتا بھی ہوں، گھر میں جاتا بھی ہوں، جی بیوی کے پاس جاتا بھی ہوں، بچوں کے پاس رہتا بھی ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہوں۔ یہ محاسبہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کی سنتیں بتلائی ہیں، جی سر کے بال کٹوانے کی سنتیں بتلائی ہیں، پیروں کے ناخن تک کی سنتیں بتلائی ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہے جس پر عمل کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ ہم نے سنتوں کو چھوڑا، لوگوں کو موقع ملا شان اقدس میں گستاخی کرنے کا۔ اور معاف کریے گا، کتنے دنوں میں تو یہ بات بھی، میں کسی کے دل پر حملہ نہیں کرتا، لیکن جو ایک گستاخ سامنے آ جائے تو اس کے کیا جذبے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر ابھی تریپورہ کے اندر جو پچھلے دنوں حالات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو ہمیں کتنا احساس ہوا، کیا ہمارا ایک آنسو ٹپکا؟ چلو ٹھیک ہے، ہم پابند ہیں، ہم ڈائریکٹ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن محبت کی بات بھی ایسی ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں محبت ہوتی تو ہمارا دل مچل جاتا، ہمارے قلب میں بے چینی ہو جاتی کہ ہائے میرے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، ہماری کتنی آہیں نکلی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ کب ہمیں احساس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم خود حجاموں کے پاس جا کر اس کو اشارہ کرتے کہ بھی پوری داڑھی صاف کر دیں، پوری داڑھی مڑا دے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے یہاں تک۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی خلاف ورزی ہے جس کی وجہ سے ہم پر حالات ہیں۔ ہم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ بھی حالات مولانا سے دعا کروانے میں اور تعویذ لے لینے میں اور گھر میں سورہ بقرہ پڑھا لینے سے حالات صحیح ہو جائیں گے؟ نہیں، حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی نہ کر لیں، کیونکہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے اور ہمیشہ کی جہنم کا اعلان ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدین فیہا، کیا وہ لوگ جانتے نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ کی جہنم کا اعلان ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، جذبات میں آنے سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے۔ ہم وقتی طور پہ جذبے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جذبات سے کام لینے کے بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، محاسبہ کریں کہ کتنا میرے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے تمہیں پیار کی کیفیت میرے اندر ہے، اور میں آپ کی سنتوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ دور دور تک دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہمیں نظر نہیں آتی۔ داڑھی جیسی عظیم سنت اگر سروے کیا جائے تو بڑی مشکل سے 15 سے 20-25% مسلمان ایسے ملیں گے جو پوری سنت رکھتے ہیں۔ بعض رکھتے ہیں وہ کٹنگ، اس کا شمار سنت داڑھی میں نہیں ہوتا، جو کٹنگ رکھتے اس کا شمار نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، عزیز نوجوانوں، ہم اللہ کے رسول کی سنتوں کو ترجیح دیں۔ آج جو فیشن کے بال ہم رکھ رہے ہیں یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ ہمارے کپڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہیں۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں، مجھے تو موقع نہیں ملتا کیونکہ میں مصلی پر رہتا، لیکن 1-2 مرتبہ میں نے خود دیکھے ہمارے کپڑے ایسے ہیں کہ سطر نظر آ جاتا ہے، سطر نظر، ایسے کپڑے ہم پہنتے، رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں تو پیچھے والے کی بھی نماز خراب، ہماری تو خرابی ہو گئی۔ اب دیکھیے جو لوگ رکوع میں جاتے ہیں تو کتنا بڑا حصہ ان کا دکھتا ہے، کتنا بڑا حصہ، بلکہ ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ مسجد کے اندر آدمی کا وہ حصہ جو چھپانے کے قابل ہے اور جس کو شریعت نے سطر کہا ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے اپنے لباس ڈھیلے ڈھالے ہونے چاہیے، ایسے لباس جو سنت سے قریب اور اکابرین کے لباس سے قریب ہو، ایسے لباسوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انجام تک پہنچائے اور ہمیں دین محمدی پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔